جواب دینا چاہیے یہاں کی سپریم کورٹ کو کہ اس دن توہین ہوئی ہے پارلیمنٹ کی، کہ یہاں کے سربراہ جو آپ کے پروگرام میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے جو ہے ہمارے خلاف غلط فیصلہ دیا. یہاں سپریم کورٹ میں 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ موجود ہے، اور وہ فیصلہ 1993 کا، جس میں یہ ہے کہ قادیانی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور مسلمان جو ہیں ان سے وہ الگ ہے. مجھے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا تھیسس یہ ہے کہ علامہ اقبال تو کنورٹ ہو گئے تھے. دیکھیے جی، یہ ہے الزامات کی بات. ہونا ہوگا علامہ اقبال صاحب کی اپنی تحریروں، اپنے خطبات اور اپنی گفتگو سے ہم فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے قادیانیت کے بارے میں کیا کہا. حضرت بہت اچھی آپ نے خوبصورت باتیں کی. مجھے اصل میں سارے ساتھیوں کو میں صرف 2 منٹ میں اپنی گفتگو، اس کے بعد آپ پورا جو ہے تاریخ کا پورا مطالعہ کریں کہ پاکستان بن رہا تھا، باؤنڈری کمیشن نے یہاں تقسیم ہند کے لیے جو فارمولے طے کیے، اس وقت سر ظفر اللہ نے مسلم لیگ کا نمائندہ ہوتے ہوئے بھی قادیانیوں کا نمائندہ بن کے یہ کہا کہ ہمیں قادیان جو ہے یہ ویٹیکن سٹی کی طرح کی ایک ریاست دے دی جائے. یعنی انہوں نے خود اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے الگ ویٹیکن سٹی ایک مستقل تصور ہے، اس کی طرز پہ ہمیں یہ ریاست دی جائے. علامہ اقبال مرحوم نے یہ کہا تھا کہ انہیں الگ قرار دیا جائے اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. مولانا عبدالرؤوف فاروقی صاحب ہیں، قاری زوار بہادر صاحب ہیں، علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں. جو اس وقت زیر بحث موضوع ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام اور مسلمان، بلکہ میں صرف علماء کا نہیں کہوں گا، میں تمام مسلمان قادیانیوں کو کیوں مرتد یا غیر مسلم تصور کرتے ہیں، یہ آج کا موضوع ہے. جب بریک سے آئیں گے تو ہمارے دیگر شرکاء بھی اس پہ رائے دیں گے. آفٹر بریک جدو لوڈ شیڈنگ ہوئے سب کہہ دو. قاری زوار بہادر صاحب، آپ نے ساری بات سنی مولانا کی. آپ اس میں کیونکہ مولانا شاہ احمد نورانی کے خاص طور پہ اس پہ بڑی یعنی اہمیت ہے اس پورے مسئلے پہ، آپ ان کے پارٹی کے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کو عالمی سازش ہے جس کے تحت مرزائیت اور قادیانیت کا مسئلہ سارے فورموں پہ، کبھی فیس بک پہ خاکے بنا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، کبھی یہاں قادیانیت کا مسئلہ پاکستان میں پہلے اس نے پریس کانفرنس کی، پھر آپ کے ادھر ٹی وی چینل پہ آ گیا، اور اب پورے ملک میں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بڑے برانگیختہ ہیں. جو انگریز اس کا پیدا کرنے والا تھا مرزا قادیانی کا، وہ آج بھی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے دن، کبھی دہشت گردی کا، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا، کبھی یہاں پنجابی طالبان، کبھی پٹھان طالبان کے نام سے کھڑا کر کے اب اس نے یہ نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے. ختم نبوت والا مسئلہ جو ہے یہ الحمدللہ امت کا اس پہ اجماع ہے. قرآن پاک کی 110 آیتیں، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، 200 احادیث، اور کوئی رستہ نہیں چھوڑا علماء نے کہ ختم نبوت کے اوپر تو حضرت بحث ہی نہیں ہے. وہ تو ہم سارے قائل ہیں، ہاں ہم سب قائل ہیں، بلکہ تمام مسلمان قائل ہیں. وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں، ان کا بھی سارا رستہ شریعت نے روک دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریح، کوئی غیر تشریح، کسی کا امکان ہی باقی نہیں تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. سرکار کے زمانے میں بھی مسلمہ کذاب اور اسود انسی جیسے لوگ آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے علاقے کا نبی مان لیں، ہم آپ کو عرب کا نبی مان لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے نبی بن کے نہیں، اب مجھے تو اللہ نے سارے جہانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا. مرزا قادیانی نے بھی یہاں لوگوں کو یہی دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ میں ہندوستان کا نبی ہوں، اور اب وہ اپنے آپ کو ختم نبوت کا ماننے والا کہہ کے یا یہ کہہ کے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اس مسئلے سے آگاہ نہیں. فاروقی صاحب کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ایک دفعہ یہ مسئلہ سر نو چھیڑنے سے الحمدللہ تمام علماء جو ہیں وہ اپنی مساجد میں، جمعہ کے خطبات میں، اپنے اپنے جلسوں میں اس مسئلے پہ آگاہ ہے.
الحمدللہ میں بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے بچے کو اثر نو اس مسئلے کا علم ہوگا. پتہ ہونا چاہیے جن کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, پتہ ہونا چاہیے, نوکری اور چھوکری کے نام پہ پھنسا کے جن کو لے جایا جا رہا ہے, ان کا مذہب تبدیل کیا جائے, ان کو بھی انشاءاللہ وہ بھی سارے خبردار ہو جائیں گے کہ یہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے. اصل چہرہ ان کا بے نقاب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے الیکٹرانک میڈیا کی ذمہ داری ہے. یہ مسلمان ہیں سارے الحمدللہ, اور مسلمان ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اور حضور کے 1 2 4 نہیں ہزاروں غلاموں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اور دینے کو تیار ہیں. 53 کی تحریک بھی, 74 کی تحریک بھی, اور اس سے پہلے خود مرزے کی زندگی میں اس تحریک کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں تمام مکاتب فکر سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے, اور سب نے مل کے کہا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب کو کہ آپ ہمارے نمائندے, آپ اس سے بادشاہ مسجد میں بات کریں. وہ بادشاہ مسجد سے بھاگ گیا, مقابلے پہ نہیں آیا. پھر 53 میں سب اکٹھے ہو گئے, 74 میں پھر سب اکٹھے ہو گئے. مولانا یوسف بن نوری کی قیادت میں وہ صدر تھے, اور علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب اس کے جنرل سیکرٹری تھے. نہ ہوتا تو آپ کو یہاں پہ کوسنے کا موقع کیسے ملتا؟ دیکھیں نا, ہر چیز میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے. دیکھیں مجھے ماریں گے تو نہیں اگر میں ایک بات نہیں کریں آپ, مجھے ماریں گے تو نہیں, کیسی بات آپ ہے؟ سارے اپنے فالوورز کو کہیں مجھے ماریں گے نہیں. علامہ صاحب کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ جب جماعت اہل حدیث کا قیام آیا تو سب نے کہا یہ انگریزوں نے سعودی عربیہ میں بنوائی ہے؟ یہ الزامات تو آپ لوگوں پہ بھی لگے ہیں, یہ تو اوروں پہ بھی لگے ہیں. لیکن دیکھیں میں 2 باتوں کو الگ کر رہا ہوں, ایک سیاست اور ایک اعتقاد. جو ہمارا اعتقاد ہے نا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے قاری زوار بہادر صاحب نے کہا نا, اس پہ تو بحث نہیں ہم نے کرنی. نہیں اصل بات اعتراف ہے. ہاں لقمان بھائی بیٹھے ہیں, یعنی اس پہ تو آپ ہمیں کم علم کہیں, جو ہم نے سے بات بحث ایک جملہ کہتا ہوں, ایک بات انہوں نے پولیٹیکلی کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا انگریز کا وہ خود کاشتہ پودا تھا. انہوں نے یہ بھی بات بتا دی کہ ہماری تحریکوں کے اندر سارے علماء جو اکٹھے رہے. اب سوال کی بات یہ کہ آیا یہ کہ جس وقت ہم بین المسالک ہم ہنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور حنفی اور اہل حدیث کی ڈبیٹ میں یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ڈبیٹ کے اندر ہم ایک دوسرے ٹالرنس کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو آخر کر وہ معتقدات تو زیر بحث آنے چاہیے جن کی وجہ قادیانیوں کے بارے میں اندر ٹالرنس نہیں پائی جاتی, یا بحثیت مجموعی اجماع امت ایک اختیار کر جاتی ہے, جن کے اندر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی ہوتے ہیں, حضرت پیر میرے علی شاہ گولڑا بھی ہوتے ہیں, سید انور شاہ کشمیری بھی ہوتے ہیں, اور بعد میں جو ان کے فالوور مولانا شاہ احمد نورانی بھی ہوتے ہیں, علامہ احسان ظہیر بھی ہوتے ہیں, اور بعض مولانا یوسف بن نوری بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کی ہر جنریشن کے اندر ان کو جو کفر کہنے پہ کیوں اجماع ہوتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو صرف پولیٹیکل ڈبیٹ کا رنگ دیں گے تو شاید وہ باتیں جو ہے نا اتنی واضح ہو کے سامنے نہیں آئیں گی. ہمیں ان اعتقادی پہلو اور علمی پہلوؤں کا ضرور احاطہ کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہم قادیانیوں کو مرتد سمجھتے ہیں. یہ الزامات یقیناً لگے ہیں فلاں کو انگریزوں نے بنایا, فلاں کو انگریزوں نے بنایا. ان الزامات کی بنیاد کے اوپر صرف قادیانی جو ہے نا ایک گروہ اس کا جائزہ لینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. رائٹ, اسی پہ آتے ہیں. علامہ صاحب سے شروع ہوں گے, جب بریک سے آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا کیا اختلاف ہے اور مرتد اور منکر میں کیا فرق ہے. ایک بریک. بناؤ پیو کر دکھاؤ. سب کہہ دو. ویلکم بیک فرام دا بریک. علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب, مرزا غلام احمد کو اگر آپ مرتد کہیں گے میں آپ سے اگری کروں گا, سب کچھ ہے. لیکن اگر ان کے پوتے کو یا آج کے ماننے والے کو آپ مرتد کہیں گے تو مجھے تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ ہے, کیونکہ جو دائرہ اسلام میں آیا ہی نہیں وہ اس سے باہر ہی نہیں گیا, وہ تو پیدائشی طور پہ اس کے ماننے والا ہے. تو کیا اب ہمیں مرتد میں اور منکر میں تفریق نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اصل بات یہ کہ لقمان قبل اس سے کہ اس بحث کو میں آگے بڑھاؤں کہ مرتد وہ کیوں ہیں اور ان کے وہ تو مان لیا. اچھا ایک منٹ ٹھہرے, لیکن یہ کچھ نہ کچھ وہ دلائل تو منظر عام کو بنانے چاہیے. آخر کر اسی پروگرام میں مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بھی ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں, اور اہم ترین نقطہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں, جو اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر کام کرنے کے لیے مادہ تیار ہیں. اور یہاں انہوں نے چھوٹی سی ایک بات کہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے, یعنی جسے کہتے ہیں نا برسبیل تذکرہ, یہ بات کہی ہے کہ ہمارا اختلاف صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر ہے. عقیدہ ہم دونوں کا ہے کہ مسلمان یہ بات کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آنے, ہم نے کہا آ چکا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے کہ اس کو 2 جملوں کے اندر جو حل کر لیا جائے. کم از کم 3 یا 4 نکات ایسے ہیں جن کو میں انتہائی ضمنی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کے بارے میں یہ بات کہوں گا موجودہ اولاد ان کی منکرین یا مرتدوں میں سے کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان الوہیت ہے, اس کے اندر گستاخی کا کوئی بندہ تصور نہیں کر سکتا. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیوب سے مبرہ اور منزہ ہے. اس اعتبار سے بائبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بعض کمزوریوں کو جوڑا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان بنائے اور بعد میں تھک گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو نہیں مانا, اور یہ بات کہ امام مسنامی لغوب کہ مجھے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا.
لیکن جب آپ قادیانی لٹریچر کی طرف آتے ہیں اور مرزا کی اپنی تحریریں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے خدا تعالیٰ سوتا بھی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، اور لا یدل ربی ولا ینسا نعوذ باللہ لا یدل ربی ولا ینسا کے برعکس ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو غلطی بھی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے نا اس کا وہ